جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ کو کیا سمجھنا ہے. ابھی ہم جو مبتدا ہے اس کو معرفہ کے طور پر یوز کرنے جا رہے ہیں الف لام کے ساتھ. پہلے ہم نے اس کو سمپل یوز کیا تھا. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمپل یوز کیا تھا یا نہیں. سمپل کیسے یوز کیا تھا کہ ہم نے اس کے شروع میں اسم اشارہ لگایا تھا جو پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پہلے ہی اسم اشارہ لگا تھا. دیکھیں، ہاذا کلبن، ہاذا حمارن، یہ پہلے ہی یعنی معرفہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس کو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. ذالکا میں بھی یہی تھا. لیکن اگر ہم بات کریں کہ ہاذا یا ذالکا یعنی اسم اشارہ کے علاوہ کوئی اور اسم آپ نے یوز کرنا ہو سنٹینس میں، تو وہ سنٹینس میں نکرہ کے طور پر نہیں آتا بلکہ وہ معرفہ کے طور پر آتا ہے، پراپر ناؤن کے طور پر آتا ہے. تو اسی لیے یہ سٹارٹ میں سب سے فرسٹ اور سیکنڈ جو اگزامپل ہے اس میں پہلے اس کو معرفہ سے نکرہ بنانا سکھایا گیا ہے کہ کیسے اس کو کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنایا جائے گا. بیتن کامن تھا، البیتو پراپر بنایا گیا الف لام لگا کے. اور جب الف لام لگتا ہے تو لاسٹ پر تنوین نہیں آتی بلکہ یہ سنگل حرکہ کے ساتھ شو ہوتا ہے. اور یہی قلم ابھی ہم نے دیکھ لیا اس کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو سینٹینس بنایا جائے گا تو سینٹینس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہاذا ہاذا باب، کہ یہ دروازہ ہے، یہ نہیں کہا جا رہا. ہاذا پہلے ہم نے پڑھا تھا اور ذالی کا پڑھا تھا. اب ہم نے ایک اور اسم اس جگہ پہ لگانا ہے جو مبتدا کے طور پر یوز ہو رہا ہوگا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مبتدا اسٹارٹنگ ابتدا کرنے والا ایک سمپل سینٹینس میں جو جملہ اسمیہ ہو اس میں جب آپ اسم شروع میں لگاتے ہیں، کیونکہ اس کا نام ہی جملہ اسمیہ ہے اس لیے اس کے شروع میں لازمی طور پر اسم ہی آتا ہے، نام آ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ مبتدا میں کوئی اسم کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کسی جملے کی، تو وہ اسم جو ہے جو مبتدا کے طور پر آ رہا ہے یعنی اسٹارٹنگ اسم کے طور پر آ رہا ہے اس کو آپ معرفہ بنائیں گے، اس کو نکرہ نہیں رہنے دیں گے. خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے اور جو اس کی مبتدا ہے وہ معرفہ ہوگا. اور آپ یہاں دیکھیں کہ اس لیے بابن کی جگہ البابو لگایا گیا ہے، البابو. اور پھر مفتوحن، مفتوحن. ٹھیک ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مفتوحن میں الف لام نہیں ہے، یہ خبر ہے، یہ ضرور نوٹ کریں. البابو مبتدا ہے، مفتوحن خبر ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مبتدا ہے یہ معرفہ ہے اور جو خبر ہے یہ نکرہ ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور جب بھی یہ پیٹرن آ جائے آپ کے پاس کہ جب آپ کے پاس جو آپ نے مرکبات پڑھے ہیں، الحمدللہ ہم نے تمام مرکبات پڑھ لیے ہیں، تمام فریگمنٹس کی جو ٹائپس تھیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اگر کسی نے ان کو گو تھرو نہیں کیا ہوا، اس کا لیکچر نہیں لیا ہوا، تو وہ اس کا لیکچر ضرور لے لے. آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں پلے لسٹ شیئر کی گئی ہوئی ہے، آپ وہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ گروپ میں ہی پوچھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے وہ کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک فریگمنٹ کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے. جملہ مختلف ہوتا ہے. فریگمنٹ میں ہم یعنی مرکب میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلا یعنی مرکب ہوتا ہے. مرکب کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ اسما مل کے یعنی کمبینیشن آف ورڈز ہے. تو اس کے اندر آپ نے اس کا آپس کا جو آپس کی اس کی ترتیب دیکھنی ہوتی ہے کہ ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ جب اٹیچ ہونے کے بعد کیا دونوں میں فرق آتا ہے، دونوں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل یعنی ایگزیکٹ کمبینیشن بنا لیتے ہیں دونوں. جیسے مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کام کی کنٹینیوٹی کو شو کر رہے ہوتے ہیں، اردو میں بھی اگر دیکھیں تو ہم رہا ہے رہی ہے یوز کر رہے ہوتے ہیں. پڑھ رہی ہے تو پڑھنے کے ساتھ رہی آنا ضروری ہے، پھر ہی آپ ایک پورا کنٹینیوٹی کو شو کر سکیں گے. تو یہ کمبینیشن ہے جو کہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے. اسی طرح عربک میں بھی جب آپ کمبینیشن بناتے ہیں تو اس کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، اس سے کوئی خاص میننگ لینے کے لیے وہ بنایا جاتا ہے. اس مرکب اشاری کے ڈفرنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں اور
जो मुरक्कब तौसीफ़ी है उसके भी हमने देखे मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी, इनमें इनके भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो वो आप अगर आप उसको गो थ्रू कर लें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर उस पैटर्न से हटके कोई आपके सामने कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि यहाँ पर है अलबाबू मफ्तूहन, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये तो यानी कोई कॉम्बिनेशन फ्रेगमेंट्स वाला नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ पर अब है का मीनिंग आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर मीनिंग आ रहा है कि ये दरवाजा खुला है। ठीक है, इसके अलावा अलकलमु मकसूरुन, पेन टूटा हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखें, नेक्स्ट में देखें अलवलदु जालिसुन, कि लड़का बैठा हुआ है। और वल मुदर्रिसु वाकिफुन, वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और जो टीचर है वो खड़ा हुआ है। यानी यहाँ पर आप कहेंगे टीचर खड़ा हुआ है, यहाँ जो वगैरह और वो वगैरह इसमें ऐड नहीं होंगे। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, और टीचर खड़ा हुआ है। फिर अल किताबु जदीदुन, किताब नहीं है। और इसमें अब आगे जो खबर इस्तेमाल हो रही है मुब्तदा के साथ, उसमें देखें कि ये ऑपोजिट वर्ड, इसका इसका ऑपोजिट आ रहा है। जदीद उनका ऑपोजिट कदीमुन है। आप देखें अल किताबु जदीदुन, किताब नहीं है, वल कलमु कदीमुन, और कलम पुराना है। अल हिमारु सगीरुन, गधा छोटा है। वल हिसानु कबीरुन, और घोड़ा बड़ा है। अल कुर्सियु मकसूरुन, ये मकसूरुन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और हमने इसको जमा मुकस्सर भी पढ़ा हुआ है, जो ब्रोकन प्लूरल को शो करता है। तो मकसूर आप यकीनन इस वर्ड से फेमिलियर ही हैं। अल कुर्सियु मकसूरुन, कुर्सी टूटी हुई है। फिर अल माउ बारिदुन, और पानी, इसमें और का मीनिंग जाहिर है नहीं आएगा। अल माउ पानी, बारिदुन ठंडा है। अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। अल बैतु करीबुन, घर करीब है। वल मस्जिदु बाईदुन, और मस्जिद दूर है। अल हजरु थकीलुन, पत्थर भारी है। अल वरकु खफीफुन, और पेज या वर्क हल्का है। अल लबनु हारुन, दूध गर्म है। अल कमीसु नज़ीफुन, कमीज साफ सुथरी है। तो ये कुछ हमारा जो चैप्टर था आज, चैप्टर नंबर 3, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें एक्सरसाइज देख लेते हैं। इक़रा वक्तुब मा दब्ती अवाखिर कलिमात। इसका मतलब ये है कि इक़रा का मतलब आप जानते हैं, रीड। वक्तुब का भी जानते हैं कि किताब से, कतब से लिखना या राइट करना। और each of the following words vocalizing its last letter, अवाखिरिल कलिमात, आखिरी कलिमात जिसको कह लें आप उर्दू में। इसमें देखें कि जी, इसमें से आप में से कोई रीड करे इसको। आपने करना क्या है कि यहाँ मस्जिद लिखा हुआ है, आपने बताना है कि मस्जिद के लास्ट पर क्या आना चाहिए, अल मस्जिद के लास्ट पर क्या आना चाहिए। और ये आपको मैंने इसकी एक्सरसाइज करवा दी हुई है ऊपर बताते हुए कि किस में अलिफ लाम के साथ क्या नहीं लास्ट पर आ सकता, और जहाँ अलिफ लाम शुरू में नहीं है उसके लास्ट पर क्या आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं जी। मस्जिदुन अल मस्जिदु अल मसाउ मसाउन अल अलमाउ, जी। अलमाउ। अच्छा, मा अल माउ माउन अल बैतु बाबुन कलमुन अल कलमु अल कल्बु कल्बु आएगा, ठीक है। कल्बुन ठीक है, बारह के कमीसुन लतीफ। वलदुन अब अब किसी और को मौका दें, कोई और पढ़े। जी, कोई और पढ़े। राबेल आप पढ़े। कौन सा वर्ड शुरू से?
قمیصن. قمیص ولد الحجر والدو. والدو آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ شروع میں الف لام نہیں آ رہا. الف لام جب آتا ہے تو لاسٹ پر کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی، یعنی دو پیش نہیں آ سکتا. یہاں پر الف لام نہیں ہے اس لیے لاسٹ پر تنوین آئے گی. اور یہ آپ اوپر دیکھیں، اوپر کی پریکٹس پیج نمبر 18 میں القمیسو، لاسٹ پر دیکھیں تنوین نہیں ہے کیونکہ الف لام ہے شروع میں. اور نظیفن میں دیکھیں لاسٹ پر تنوین ہے کیونکہ شروع میں الف لام نہیں ہے. تو یہی آپ کی پریکٹس ایریا ہے جس سے کہ آپ نے پریکٹس کر کے اس کو ایکسرسائز پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے. جی ولد، ولد میں کیا آئے گا؟ یس رابل. ولد جی اور الحجر ٹھیک ہے. الولد رائٹ. الحمار ال نہیں، الحمار ال نہیں ہے. آپ نے پہلے حمارن بولنا ہے ال کے بغیر. جی حمار الحمار الحصان حصان ایکسلنٹ. بارک اللہ فیک بوتھ آف یو جنہوں نے پڑھا ہے. اس کے بعد ایک اور بھی ہے، اقرا واکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. رائٹ تو انشاءاللہ آپ کریں گے، ابھی یہاں ریڈ کریں گے پہلے اس کو، اور اس کے ٹرانسلیشن بھی بتائیں گے مجھے. جی رابل فرسٹ 2 سینٹینسز کریں. جی میں نے فرسٹ 2 سینٹینسز کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ریڈ کریں. المکتب مکسور جی اب آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ المکتب مکسورن میں مبتدا خبر کے بارے میں بتائیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا چیپٹر میں. اور یہ بتا دیں کہ اس میں کامن پراپر ناؤن کہاں ہے، یعنی معرفہ نکرہ. جی مبتدا کسے کہتے ہیں؟ فرسٹ ورڈ کو کس کس میں فرسٹ ورڈ کو کہیں گے مبتدا؟ سمپل سینٹینس میں، کیونکہ بعض اوقات جب کوشچن پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو فرسٹ ورڈ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے مبتدا کے علاوہ بھی. جو جس طرح سینٹینس فریگمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر سمپل سینٹینس بس جو اتنی وربز ہوتے ہیں. ابھی صرف اتنا سا ذہن میں رکھیں کہ جو سمپل سینٹینس ہے اس میں اگر آپ سینٹینس بنا رہے ہیں اور شروع میں اگر آپ اسم یوز کر رہے ہیں ناؤن، تو وہ سٹارٹنگ میں مبتدا کو شو کرے گا جملہ اسمیہ میں. ابھی ہم اسم پہ ہیں تو بس اتنا سا ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آگے جب ہم فعل پہ جائیں گے تو پھر آپ کو مزید بھی کمپلیکسٹی انشاءاللہ مل جائے گی، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. مبتدا وہ اسم ہے جس سے سٹارٹ ہو رہا ہے سمپل سینٹینس. اور مبتدا کس یعنی اس کی وسعت کیا ہوتی ہے، اس کی کیا ٹائپ ہوتی ہے، پراپر یا کامن؟ اسم معرفہ اسم معرفہ ہوتا ہے. اور خبر؟ اسم نکرہ ٹھیک ہے آگے بتائیں نمبر 2 کوشچن. المدرس جدید ٹھیک ہے اس کو بھی ایسے ہی ایکسپلین کر دیں. ادھر پہلا اسم معرفہ ہے اور وہ مبتدا ہے، دوسرا اسم نکرہ ہے اور وہ خبر ہے. ٹھیک ہے جی اب کوئی اور تھرڈ اسٹیٹمنٹ پڑھے، تھرڈ 4. میم وسیخن کا کیا مطلب ہے اردو میں؟ کس کا مطلب؟ القمیس وسیخن
اس کا. جی. قمیض گندی ہے، صاف نہیں ہے. وکیبلری میں ہم نے پڑھا ہے نا، سب سے پہلے ہم وکیبلری پڑھی تھی تاکہ آپ لوگوں کو یہ پڑھنا آسان ہو جائے. جی بتائیں سہرش. میم یہ قمیض. جی میم. القمیص واسخ. القمیص جو ہے یہ معرفہ ہے اور م- م- مبتدا ہے، اور واسخ جو ہے یہ جو ہے نکرہ ہے اور خبر ہے ہمارے پاس جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے نیکسٹ. اور ہاں جی. اللبانو باردن. الربانو جو ہے یہ ہمارے پاس معرفہ ہے اور م- 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 یہ متب ابتدا سے یاد رکھ لیں، مبتدا. سوری میم سب پھنس گئی ہوں. ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے. جی باردن. جی آج باردن جو ہے یہ نکرہ ہے اور یہ جو ہے اس کی خبر ہے جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. آپ اس کی پریکٹس کریں مبتدا کی. شروع میں تھوڑا مشکل ہی لگتا ہے یہ بولنا، لیکن انشاءاللہ پریکٹس ہوگی تو ہو جائے گا ٹھیک. جی کوئی اور نیکسٹ پڑھیں نمبر 5 اور 6. میں پڑھوں. جی. المسجد مفتوح. المسجد معرفہ ہے اور مبتدا یہ اور مفتوح نکرہ ہے اور خبر. اس کے بعد الحجر کبیر. الحجر جو ہے معرفہ ہے اور مبتدا ہے، کبیر جو ہے وہ خبر ہے اور نکرہ. کس کی خبر ہے یہ کبیرن؟ ہم یہ پتھر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو الحجر ہو اس کی. ٹھیک ہے جو پتھر. بالکل ٹھیک. جی 7 اور 8 کوئی اور پڑھے. 7 ہے دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. اللبن باردن. اس کا مطلب ہے دودھ جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، اور یہ جو پہلا جو ہے وہ سب معرفہ اور مبتدا ہے، اور دوسری اس کی خبر ہے کہ وہ ٹھنڈا ہے، اور پانی گرم ہے. اور والماء ہارن. والماء جو ہے مبتدا اور جملہ اسمیہ ہے، اور اسم معرفہ بھی ہے ساتھ، اور ہارن جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے اور اسم نکرہ ہے. والماء اکیلا جملہ اسمیہ ہے یا پھر آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس جملہ اسمیہ کا پارٹ ہے؟ پارٹ ہے. ٹھیک بارک اللہ. جی اسم ہوگا نا جو. ٹھیک ہے 7 8 پڑھیں. جی اقرا آپ پڑھیں نمبر 8 پڑھیں. اقرا موجود ہے؟ نو میم. اوکے کوئی میم اور میں پڑھیں. جی جی پڑھیں. المہندس اسم معرفہ ہے اور مبتدا ہے. جالسن اسم نکرہ اور اس کی خبر ہے. اور مدرس المدرس جو ہے وہ اسم معرفہ اور مبتدا ہے. واقفن یہ اسم نکرہ ہے اور خبر ہے. ٹھیک ہے جی اور کون کلاس میں موجود ہے وہ بھی پڑھیں. 9. پڑھیں. میم سب نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے جنہوں نے 1 پڑھا ہے وہ دوبارہ پڑھ لیں 9. القمر اور بعید. القمر اسم معرفہ اور مبتدا ہے. بعید اسم نکرہ اور خبر ہے. ٹھیک ہے اس کے میننگ کیا ہے؟ قمر نام بھی آپ جانتی ہیں، بعید بھی جانتی ہیں. میم القمر چاند کے بارے میں.
और जी, बईदुन दूर, तो सेंटेंस क्या बनेगा? चांद दूर है। फिर बताएं। मैम चांद दूर है। बिल्कुल ठीक है जी। 10 कोई और पढ़े जिन्होंने एक ही पढ़ा है अभी स्टेटमेंट? जी, आमना पढ़े। अल अलमिंदीलु नफीजुन नफीफुन सॉरी नज़वीफुन। अलमिंदीलुन जो है ये मार्फा है और मुब्तदा, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो नकिरा और खबर। ठीक है। अब ये ऊपर एक वोकैबुलरी, डिफरेंट वोकैबुलरी आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। इस वोकैबुलरी को आपने सुटेबल प्लेस पर सेट करके सेंटेंसेस बनाने हैं, और ये आपकी असाइनमेंट है। ये इंशाल्लाह बहुत आसानी से कर लेंगे। और नंबर 4 पे भी ब्लैंक, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको आपने यानी जो मुब्तदा है उसको फिल करना है सुटेबल वर्ड के साथ। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों की असाइनमेंट है। और कुछ न्यू वोकैबुलरी आगे दी गई है, ये मैं आपके साथ ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी। ये आपके लिए न्यू नहीं है क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में ये शेयर कर देती हूँ। आप लोग एज सुन एज पॉसिबल अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें इंशाल्लाह। असाइनमेंट जो ये मदीना बुक है, इसकी जितनी भी असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर की जाएं उसको आपने साथ के साथ कंप्लीट करना है, तो ही आपकी लर्निंग जो है वो अच्छी हो सकती है। अगर आप इसको पेंडिंग करेंगे या फिर इग्नोर करेंगे तो आपको ज़ाहिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी और भूल जाएंगी। इसलिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ज़रूरी है, और उसकी प्रैक्टिस ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अब हम एंड करते हैं क्लास वो को। नहीं बनाना आता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।